طویل عرصے کی خاموشی کے بعد جناب نواز شریف گزشتہ اتوار کو سیاست میں چند گھنٹوں کے لیے بہت بھرپور انداز میں متحرک نظر آئے۔ موقع تھا اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس حزب اختلاف کی جماعتوں کا ایک اجتماع، جس میں جناب نواز شریف بھرپور انداز میں نہ صرف شریک ہوئے، ان کی صحت کے حوالے سے جو وسوسے یا شکوک تھے وہ بھی دور ہو گئے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ حشاش بشاش نظر آئے۔ 9 گھنٹے تک انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی اور اس دوران ان کا سب سے اہم ان کی پریزنس رہی۔ انہوں نے سب سے طویل تقریر کی اور تقریباً 1 گھنٹے تک انہوں نے تقریر کی، اور اس تقریر کے دوران ان کا بھرپور انداز میں نیا اور انتہائی سخت گیر بلکہ شدت پسندانہ بیانیہ سامنے آیا۔ اس میں بھرپور انداز میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ لگایا اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ان اداروں کے حوالے سے اپنے سخت گیر رویے کا اور رجحانات کا اظہار کیا۔ یہ پوری صورتحال یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور خاص طور پہ اس کے موجودہ قائد صدر جناب شہباز شریف کے لیے ایک مشکل عمل تھا۔ یقیناً بعض تبصرہ نگاروں کے نزدیک مسلم لیگ نون کو اس سخت اور اس شدت پسندانہ بیانیے نے بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ ان رہنماؤں کو جو ملک کے اندر ہیں، ملک کی معروضی صورتحال میں سیاست کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پوزیشن ہے، اس کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا یقیناً ایک بڑا مؤثر جمہوری اور سیاسی کردار ہے۔ ان کے لیے یقیناً اب 2 راہیں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے معتدل پارلیمنٹیرینز اس مشکل 2 راہیں پہ ابھی کھڑے ہیں۔ پارٹی قائد کی اسٹیبلشمنٹ مخالف اس سخت ترین بیانیے پر شہباز شریف سمیت درجنوں جو سینئر رہنما پاکستان میں متحرک ہوتے ہیں، فی الحال انہوں نے چپ سادھ لی ہے، کیونکہ یقیناً ان کے لیے ایک بہت مشکل ماحول ہے۔ مگر کیونکہ ایک جانب تو یہ وہ رہنما ہیں جو کہ مؤثر انداز میں کام کرتے ہیں اور متحرک نظر آتے ہیں ملک کے اندر، ہو سکتا ہے نواز شریف کے ساتھ مٹھی بھر ان کے اس نظریے کے، اس بیانیے کے حامی ہوں اور وہ کسی حد تک میڈیا میں سامنے آئیں، لیکن یہ اس بات میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کیریکٹر ہے، جو اس کا نظام ہے، جو اس کا انداز ہے، اس میں اس انداز کے شدت پسندانہ، جارحانہ اور متصادانہ رویے کی گنجائش کم رہتی ہے۔ اتوار کو اپوزیشن کی اے پی سی میں نواز شریف کی ریاستی اداروں کے خلاف جو سخت انہوں نے انتہائی سخت گفتگو کی اور سخت گیر پالیسی سامنے لائے، وہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو تقسیم کرے گی اس کے شدت پسند اور معتدل لیڈرشپ کے درمیان۔ جناب نواز شریف نے خود کو مسلم لیگ نون کی اس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کے شاید کوئی تقسیم بنے، اس کی بنیاد ڈالی۔ ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی۔ ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا۔ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے آرٹیکل 6 ڈالا گیا، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے۔ پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو۔ آخر کب تک؟ یہاں یا تو مارشل لا ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ معاملہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ وزیر اعظم کے احکامات کو ایک ماتحت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویٹ میں ریجیکٹڈ یعنی مسترد کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا، ڈان لیکس بنا دیا گیا۔ ہماری مسلح افواج خود کو سیاست سے دور رکھیں، کسی کے کہنے پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر پرائم منسٹر کو گرفتار نہ کریں، بندوق کی نوک پر گرفتار نہ کریں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ بیانیہ سامنے آیا اور یہ شدت اور انتہائی سخت گفتگو جناب نواز شریف کی سامنے آئی اور یہ سخت گیر پالیسی سامنے آئی، اچانک ثبوت سامنے آئے، شواہد سامنے آئے، معلومات سامنے آئی کہ اس بیانیے سے متصادم ہے
پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ملک کے اندر رویہ، کیونکہ یہ بات سامنے آئی کہ چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے خواجہ آصف ہوں، چاہے احسن اقبال ہوں، چاہے محمد زبیر ہوں، اور کئی ایسے لوگ جن کے نام ابھی اعلانیہ سامنے نہیں آئے ہیں، وہ مسلسل ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، انٹیلیجنس لیڈرشپ کے ساتھ نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، بہت ہی ان گنت ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بہت اچھے ماحول میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ایک بہت ہی بھرپور روابط کا سلسلہ ہے جو جاری ہے، جو کہ متصادم نظر آیا اس گفتگو سے جو جناب نواز شریف نے کی۔ راز و نیاز کی ان قربتوں نے مسلم لیگ نون میں تفریق سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ واضح طور پہ لگا کہ شہباز شریف اپنی لائن یا اپنے ماحول کے لحاظ سے یا پاکستان کے ماحول کے لحاظ سے ایک پالیسی چل رہے ہیں جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کو یا پاکستان کے سیکیورٹی سروسز کو ایک کوآپریشن کے انداز میں اور ان کے ساتھ ایک بہتر ماحول کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گو کہ کل کی جب یہ چیزیں معلومات سامنے آئیں تو اس کے بعد محترمہ مریم نواز شریف نے کہا کہ ان کے کسی نمائندے نے پی ایم ایل این کا کوئی شخص جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ سے نہیں ملتا ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر خود آئے اور انہوں نے کہا کہ سابق گورنر محمد زبیر نے خاص طور پہ جناب نواز شریف اور مریم نواز کی نمائندے کی حیثیت سے، ایلچی کی حیثیت سے پہلی بار جو تھی مسلسل 2 ملاقاتیں کی ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے، اور دوسری ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے۔ خود محمد زبیر صاحب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ملٹری لیڈرشپ کو جناب نواز شریف اور جناب محترمہ مریم نواز کے کیسز کے حوالے سے، مگر ان کو مطلوبہ ریلیف نہیں ملا، اور اس حوالے سے ان کی کوشش کہ ملٹری لیڈرشپ اپنا انفلوئنس استعمال کرے عدالتی کیسز کے حوالے سے اور خود جو سیاسی فیصلے موجودہ حکومت کر رہی اس حوالے سے، تو اس میں یہ بات سامنے نہیں آئی۔ وہ کہ کل جو گفتگو سامنے آئی اس کا تعلق ان 2 ملاقاتوں سے تھی جو محمد زبیر صاحب نے کی مریم نواز شریف صاحبہ اور جناب نواز شریف کے ایلچی کی حیثیت سے، مگر ان گنت ملاقاتیں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ کے ساتھ کرتی نظر آئی ہے، اور جس کی اطلاعات ٹھوس اور بالکل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ وہ معلومات اویلیبل ہے۔ اور اس طرح سے اپوزیشن کے دوسرے رہنما بھی تنہائی میں راز و نیاز انٹیلیجنس کے ایجنسیز کے اداروں کے ساتھ، ان کے سربراہان کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے رکن جناب شیخ رشید احمد اس بارے میں کچھ چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں، مگر وہ 100% درست ہوتی ہے، ان کی تردید نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بات درست ہے۔ آج بھی جناب شیخ رشید نے دلچسپ چٹکلا چھوڑا۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج فیصل آباد میں کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک سب تنہائی میں ملتے ہیں، اور آج میں الزام لگا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی 1 to 1 چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ انکار کرے، میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور ہفتے کے دن۔ زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، کہتے ہو میری بڑی راشتے داری ہے، 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمایوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آرمی چیف بھی وہاں تھے، کل 7-8 آدمی تھے، یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ۔ مریم صاحبہ یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا، اس نے خود ٹائم لیا، 1 ہفتے میں 2 دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں ملتا ہے۔ اس پس منظر میں آج جناب نواز شریف جنہوں نے حال ہی میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولا ہے، آج اس پورے معاملے پہ یقیناً بہت مضطرب نظر آئے، اور انہوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک ٹویٹ کی جس میں کہا کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشہیر کر کے مرضی کے معائنے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کھیلا بند ہونا چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ میں اپنی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری حکام اور متعلقہ ایجنسیز کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے اگر ضروری ہوا تو قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی، اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس آرڈر کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ جو جناب نواز شریف نے اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے جاری کیا ہے، اس سے اس امر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو ان گنت ملاقاتیں ان کی پارٹی لیڈرشپ کر چکی ہے، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، انٹیلیجنس لیڈرشپ کے ساتھ، اور صرف ٹاپ لیڈرشپ پہ نہیں بلکہ مڈل ٹیئر کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی، یعنی کہ صرف جنرلز کے ساتھ نہیں بلکہ بریگیڈیئرز کے ساتھ بھی، کرنلز کے ساتھ بھی یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور ان گنت ملاقاتیں ہیں۔ کیا ہم اس سے تصور کریں کہ یہ تمام ملاقاتیں جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں
جناب نواز شریف کی مرضی و منشا اس میں شامل تھی، کم از کم ان کی معلومات اس میں شامل تھی، اور اب یہ کیفیت جس میں کہ وہ آج پابندی لگا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی کاوشیں رہیں یا جو سینکڑوں ملاقاتیں رہیں کہ ملٹری لیڈرشپ سے کوئی رسپانس مل سکے، اور کیونکہ وہ کوئی رسپانس نہیں مل سکا ہے اس لیے آج اس پہ یہ پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس میں بھی ایک گنجائش رکھی ہے کہ یہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں مگر اعلانیہ ہوں گی۔ دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا ایسا ہوتا ہے اور پوری پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس پر منوان عمل کرتی ہے یا نہیں۔ مگر اس کا بہرحال یہ جو کیفیت بن رہی ہے اس کا مسلم لیگ نون کے اندر بڑا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس سخت ترین بیانیے کو دہرانے کے لیے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے۔ جناب شہباز شریف نے آج لاہور ہائی کورٹ میں 4 گھنٹے طویل سماعت کے دوران آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں ان کا جو عبوری ضمانت کا کیس تھا اس میں ایک بار توسیع ہو گئی ہے۔ 3 جون سے لے کے اب تک جناب شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 5 بار توسیع ہو چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آپ نے سنا کہ اتوار کو جناب نواز شریف کی اس تقریر کے بعد سے اس میں سے جو بھی بات انہوں نے کہی تھی اس کو انہوں نے دہرایا نہیں ہے۔ کل جب انہوں نے اپنا ایک پریس کانفرنس کی جو دراصل ایک تقریر تھی 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی، اس بیانیے کا انہوں نے دور دور تک کہیں ذکر نہیں کیا۔ وہ سخت بیانیہ جو اتوار کو سامنے آیا تھا جس کے بارے میں جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ بہت بڑی گائیڈنس ہوگی اپوزیشن پارٹیز کے لیے، یہ پورا ماحول ہے جس نے اپوزیشن کے کیس کو بڑا مضبوط کیا ہے، اور آج حکومت اس سلسلے میں جو پاکستان میں اس وقت ایک مثالی شاندار اور بہت ہی ٹھوس سول ملٹری امتزاج کا اشتراک کا نظام چل رہا ہے، اس نے اس کو مزید مضبوط کر دیا۔ اس پورے ماحول نے اس میں ایک نئی قوت ڈال دی ہے، ایک نیا ولولہ ڈال دیا ہے، اور یقیناً یہ صورتحال آگے جب مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہوگا جس میں کہ حکمراں اتحاد کو اب سینٹ میں بھی اکثریت حاصل ہو جائے گی، یہ یقیناً پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے اب جو آ رہی ہے یہ اگلے 6 مہینے جاری رہے گی، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ ہم مسلم لیگ نون کے وہ رہنما نہیں ہم چاہتے تھے کہ جو کہ کیمرے پہ ہوتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں، اور ان کی رائے کیا ہے، جو کہ ہائی پروفائل شخصیت ہے، مگر ایسے رہنما جو کہ دیرینہ مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں، کارکن ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، ان میں سے ایک ہم نے چنا ہے۔ محترم شیخ روہیل اصغر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت ہی دیرینہ اور سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہماری پوری گفتگو سنی، اور یہ ماحول ہے جو پچھلے 2-3 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتوار کو جناب نواز شریف کا یہ بیانیہ سامنے آیا تھا، بہت ہی سخت گفتگو انہوں نے فرمائی۔ اس کے بعد اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی رکن جو ہے وہ فوجی لیڈرشپ سے نہیں ملے گا، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں سے نہیں ملے گا۔ آپ کی سمجھ کے مطابق کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کا احسان مند ہوں کامران صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا۔ کامران صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے میاں صاحب کی تقریر پارشلی سنی تو ہے، پھر اس کے بعد سمجھی بھی ہے۔ اب یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ خان صاحب، اب مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ انہوں نے ایک بات کی ہے ڈکٹیٹرز کی، انہوں نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی شخص کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی ہے۔ آپ اس سے پہلو دہی کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں رہی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس سے اپنی پہلو دہی نہیں کر سکتے، آپ اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ آپ بے شک یہ بات بنگ دوہل نہ کہیں، بڑے زور سے نہ کہیں، لیکن یہ تو بات حقیقت کریٹ کریں گے۔ تو یہ جو میاں صاحب نے تقریر کی، اس نے کنفیوژن میں اضافہ کیا؟ کنفیوژن کو کم کیا؟ حالات میں بہتری آئی یا حالات میں پیچیدگی آئی؟ میں وہی دیکھیں، میری ذرا گزارش سن لیں کہ میاں صاحب نے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی، میاں صاحب نے لوگوں کے انوالومنٹ کی بات کی، میاں صاحب نے اس دور کی جب ان کو وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، وہ انہوں نے بات کی۔ کہیں آپ مجھے بتا دیں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا ہو، جنرل حمید کا ذکر کیا ہو، یا کسی کا بھی ذکر کیا ہو؟ یہ ہم کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہوتی ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا لہذا میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے۔ اگر جنرلی میں مثال کے طور پر جنرلی میں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ انہیں موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ یہ تو وہ ایک
آپ کے بقول وہ ایک جنرل بات کر رہے تھے، آپ فرمائیے اگر آپ کا یہ خیال ہے۔ دیکھیں میں کامران صاحب ایک آپ کو عرض کروں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس حکومت کو باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں، یہ خود بہت بڑے دشمن ہیں۔ اب اس میں مجھے بتائیں یہ بات کس نے کھل کے بتائی تھی کہ لنڈن میں طاہر القادری صاحب، عمران اور جنرل پاشا کی ملاقات ہوئی ہے؟ کس نے کی ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، یہ انہی کا ایک وزیر ہے جو آج بیان دے رہا ہے۔ اصل پہ ان جیسے لوگوں کے منہوں کو تالے لگنے چاہیے، ان کو بند کرنا چاہیے کہ آپ مہربانی فرما کے اپنے کاموں پہ توجہ دیں۔ آپ کی کیفیت، آپ کی پارٹی کی کیفیت بہتر ہوئی ہے جو نواز شریف صاحب اتنے مہینوں کے بعد جب وہ بولے، جو انہوں نے گفتگو کی، اس سے آپ لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں، اور اب آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے جو انہوں نے نیریٹو دیا ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں، میں بہت دیر سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہتا چلا جا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ دیکھیے کامران، اس ملک میں اگر کوئی ووٹر ووٹ دیتا ہے یا سپورٹ کرتا ہے تو وہ بھی محمد نواز شریف ہے۔ محمد نواز شریف صاحب جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، جس کو وہ کہہ دیں گے، عوام اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی۔ اور یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کو ماضی کی بات بتا دیتا ہوں نا، جب میاں صاحب لاسٹ ٹائم جب اپنی بیگم صاحبہ کو وہاں پہ مرتے ہوئے چھوڑ کے پاکستان تشریف لائے تھے، تو آپ دیکھ لیجیے اس وقت سیاست بالکل بدل گئی تھی، الیکشن ہی بدل گیا تھا، الیکشن کے طور طریقے بدل گئے تھے۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس سیاسی جماعت کا سربراہ جو کہ عوام میں بھی مقبول ہو، وہ جب آئے اور بولے اور بات کرے تو آبویسلی میسیج تو اچھا جاتا ہے۔ لیکن میرا جو کنسرن ہے نا، میرا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ پہ، اپنے جذبات پہ ہمیں ضرور قابو کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو آگ کی بجائے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ فوج پاکستان ہمارے ملک کی فوج ہے، اگر ہم کچھ بات کریں گے، ہم کوئی نیگیٹو بات کریں گے تو وہ کوئی مضبوطی کا باعث نہیں بنے گی، وہ کمزوری آئے گی۔ کامران میں یہ آپ سے عرض کروں، باقی آپ کے الفاظ ہیں، آپ کا شو ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ جیسے جی چاہیں آپ اس کا معاملات کو چلائیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے جو میری سوچ تھی بہت شکریہ، اسی لیے آپ کو تکلیف دی اور آپ نے براہ کرم اس میں شرکت فرمائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ اس پورے ماحول کا اب ہم سیاسی تجزیہ حاصل کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ سیاسی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، سابق ایڈیٹر ہیں، جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب، ساری کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل جناب نواز شریف نے اعلان کیا ہے، اپنے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں اپنے پارٹی کے تمام لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ کبھی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار سے، کبھی فوجی لیڈرشپ سے وہ کوئی ملاقات نہیں کرے، پابندی لگا رہے ہیں وہ، گویا کہ اس سے پہلے جتنی ملاقاتیں ہوتی رہی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم درجنوں نہیں بیسیوں اگر سینکڑوں نہیں ملاقاتوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو جناب نواز شریف کی معلومات میں مرضی منشا سے ہوتی رہی، اور اب کیونکہ یہ بریک ڈاؤن کہیں آ گیا ہے تو اب وہ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جو تازہ ترین ٹویٹ آیا ہے نواز شریف صاحب کا؟ دیکھیں یہ جو پچھلے دنوں جو ساری باتیں لیک ہوتی گئی ہیں اور یہ ہر چیز جو ہے عوام میں آتی گئی ہے کہ کیا ہوا میٹنگ میں، کتنے لوگ تھے، کیا باتیں ہوئی، میرا خیال یہ کہ ایک تو یہ بات سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ جب ایک میٹنگ ہوئی ہے تو اس کا مقصد اگر تھا تو اس کو اس طرح سے جو ہے اس کی تشہیر کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے ان کا اپنی مرضی ہے، ان کی صحیح ہے غلط ہے اس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف سیاسی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہے یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ ساری تلخیاں بھی آتی ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان ان اداروں کو ہوتا ہے جس کی آپ بات کریں۔ یہ کیا صحیح بات ہے کہ اس طرح کی خفیہ ملاقاتیں ہوں اور پھر اس میں بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہو، ڈیفرنٹ انداز کی باتیں ہوں، اور پھر جب اس میں سے بعض لوگ جب میٹنگ سے باہر آئیں تو اس میٹنگ میں جو ان کا رویہ ہو کچھ اور ہو، میٹنگ سے نکل کے وہ پھر انہی اہلکاروں کو یا اس لیڈرشپ کو پبلکلی ٹارگٹ کریں اور اندر ان کو کیجول کریں جا کے، اور ان کو جو ہے منانے کی اور لجانے کی کوشش کریں، ان کا انفلوئنس سیکھ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو میسو کانٹرڈکشن ہے نا۔ لیکن بات سے دیکھیں یہ ٹھیک ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ہے میاں صاحب کی تقریر کیا تھی کیا نہیں تھی، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اگر فرق کی ایک طرف تو آدمی یہ کہتی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ ڈھکیلا جائے، اور اس کے ساتھ اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ خود بخود سیاست میں اور زیادہ جو ہے وہ آتی شروع آتی۔
देखिए मसला ये था कि वो मीटिंग जो की गई थी वो आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मीटिंग की बात नहीं है जाहिद साहब, ये तो अब वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, छोटी सी बात सामने आई, वो तो एक कलेक्टिव मीटिंग थी। मैं और आप जानते हैं कि हम जानते हैं ये सैकड़ों मीटिंग्स होती हैं, ये इस तरह से ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती है, कहती है, बात करती है। देखें जब भी तो नवाज शरीफ ने आज पाबंदी लगाई अपने लोगों पे, आखिर ये तो नहीं है कि इससे पहले उनको पता नहीं था कि उनके लोग जो है वो डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हर टीयर पे मिल रहे होते थे। देखिए बात चीजें ऐसी होती है, जैसे ये जो मीटिंग फर्ज कीजिए गिलगित बल्तिस्तान पे जो मीटिंग हुई, या उससे पहले कश्मीर पे भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तमाम जो है पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडरान आए थे। उसमें उसकी वजह ये थी कि जो है वो ये किसी मुल्क के ऐसी जो मामला होते हैं। जाहिद साहब आपको पता है ना कि ऐसी तो ये 2 मीटिंगें आपने गिरा दी, वो जो दर्जनों होती हैं वो कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे तो नहीं होती ना, वो तो आप जानते हैं किन चीजों पे होती हैं। देखिए ना बात यही आती है कि ये होना यही चाहिए था, कायदे के लिहाज से दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में होता है कि वजीर आजम इस किस्म की मीटिंग बुलाया करते हैं। लेकिन अगर सूरत हाल ये बन के आ गई है कि जहाँ पे वजीर आजम जो है अपने इख्तियारात और जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है अगर अपोजिशन की तरफ से ये उस मीटिंग में शिरकत करते हैं तो अगर आप मुसलसल उसी मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं उन दर्जनों डीसीओ सैकड़ों मीटिंग्स की बात कर रहा हूं जो 1-on-1 होती हैं, जो तन्हाई में मीटिंग होती हैं। ये तो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर पे अगर मीटिंग हो रही है तो वो खुल जाए, उसमें कौन सी ऐसी बात है? खुले तो वो मीटिंग है जो कि तन्हाई में होती हैं, उसमें क्या एजेंडा होता है, वो खुले ना, असल बात तो वो है। ये मीटिंग्स भी जो है अगर फर्ज कीजिए कि एक तो आर्मी चीफ को ये तय कर लेना चाहिए कि इस किस्म की मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब ये मर्जी से मीटिंग होती है तो अगर फर्ज कीजिए कोई आप सियासी तौर पे कोई ऐसी तकरीर भी होती है तो आज ये आपका काम ये इस तरह का रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसमें आपकी अपनी जो है वो एक हद तक वो बात बन गया नहीं, आपके हिमायत की बात नहीं जाती। बात यह है कि अगर जुबैर साहब के साथ मीटिंग हुई है, उनकी 2 दफा मीटिंग हुई है, तो वो जो है वो खुद से जाके आर्मी हाउस में नहीं चले गए थे जब ये रजामंदी के साथ बात होती है। लेकिन तो वो आपको पता है ना, उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने उसको डिनाई किया था कि हमारा कोई आदमी किसी से नहीं मिलता है, ना हम मिले हैं। ये प्रोवोक किया है ना राहिल, आप उसको तो देखें ना कि वो कंप्लीटली पब्लिकली डिनाई कर रही है ऑन कैमरा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आर्मी के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि अगर फर्ज कीजिए हम इदारों को भी उसी लेवल पे ले आए जहां पे ये तमाम बहस मुबासे में उन शरीक होते हैं, तो मतलब ये है कि खुद आपकी अपनी जो है जो आप नहीं चाहते हैं कि आप सियासत में इसको ड्रैग किया जाए तो खुद बखुद। तो इसका चाहे पॉलिटिशियन जितनी आर्मी को गालियां दें, जितना उनको करें, जितना जो कुछ करें, और वो मिले भी और उनसे फेवर्स भी सीख करें, उनसे इन्फ्लुएंस भी मांगे, तो वो खामोश रहें, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको गालियां देना जायज है, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उनकी तरफ से जो बात आती है यकीनी तौर पे वो सियासी तौर पे जो बात आती है उसको सियासी तौर पे निपटना चाहिए। मरियम नवाज साहब ने जो बात की थी कि उनके पता नहीं था मीटिंग में, तो यकीनी तौर पे उनकी पार्टी वालों को पूछना चाहिए था उनसे कि जब ये मीटिंग होती है तो फिर आपको क्यों नहीं पता था। ये सारी बातें आपकी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन मसला मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि जो है जो सूरत हाल इस किस्म की चीजें जब बहस मुबासे में आ जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन इदारों को पहुंचता है। और वही बात आती है कि आज सारे वक्त में आप टेलीविजन पे मुस्तकिल यही बातें हो रही हैं कि कौन किससे मिला, कैसे मिला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुलाकातें जो होती हैं वो किसी मकसद के लिए होती है। तो जब आप उस मकसद के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं तो उसको ये मकसद यही होता है कि उसको एक हद तक जो उसकी प्रोटोकॉल होती है उसको भी आप कायम रखें। अगर ये नहीं होता है तो मुझे आप बताइए कल कोई तो और भी एक ही फरीक का काम तो नहीं है ना प्रोटोकॉल को कायम रखना, दूसरे फरीक का भी काम है ना। बिल्कुल सियासतदानों का भी काम है, सियासतदानों की मैं कह रहा हूँ सियासतदानों का भी काम है कि जब मीटिंग जिस मकसद के लिए हो रही है उसको वहीं तक रखे जाए। ये इसको बाहर आके जो तशहीर होती है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात आ रही है। अब ये जो है इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, मुझे खाली इतनी सी बता दें, क्या कभी किसी और सियासतदान ने ये बात कही है कि ये मीटिंग हुई थी और वहां पे ये सारी बातें ये हुई थी? ये तो शेख रशीद साहब ने आके बयानात दागने शुरू कर दिए कि कौन सी मीटिंग थी, कोई नहीं होनी चाहिए थे। जरा उनसे बात पुरुष होनी चाहिए कि भाई आप जो है उस मीटिंग में
یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ ایسی میٹنگیں جو ہیں وہ آپ اس کی تشہیر نہیں ہوتی. لیکن ظاہر صاحب یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا کہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ میٹنگ جو تھی ہم گئے تھے کیونکہ گلگت بلتستان کے لیے ہمیں بلایا تھا، لیکن وہاں جا کے پھر ہم نے کہا کہ نیب کے فلاں کیس میں دیکھیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، پھر فلاں سیاسی معاملے میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، پھر ہمارے ساتھ یہ ہوئی تھی. تو وہ ایکسپوز ہونا تو میرے خیال میں تو اچھی بات ہے نا کہ اگر ایسی دو رخی ہے اور اگر ایسی ایک دوہری پالیسی ہے تو اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے نا. بات کے تو خلاف ہو کے سیاستدانوں کو نہیں چاہیے کہ جو سیاسی مسائل ہیں آپ وہاں جا کے اس قسم کی بات کریں. یہ غلط بات ہوتی ہے. یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ طریقہ کاری غلط ہے، اور اس کے طریقہ کار کو دور کرنے کی بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہر چیز کو جو سیاست جو ہے وہ سیاسی طور پہ کی جائے. اب وہی مسئلہ آتا ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ میں جو اس قسم کی میٹنگ چاہے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ہو یا سیاسی کوئی مسئلے مسائل کے ہو، اس میں جو ہے سیاسی حکومت جو ہے ان کو پہل قدمی کرنی چاہیے، ان کو لیڈرشپ لینی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم یہ اپوزیشن والے جو ہیں کیونکہ وہ تو ایک پوزیشن لیتے ہیں نا اداروں کے خلاف پبلک میں، تو وہ تو کم از کم نہ جائیں نا میٹنگ میں، کوئی اٹھا کے تو نہیں لے جاتا ہے انہیں میٹنگز میں. کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کرتے یا نہیں کرتے، میں خالی اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام اگر یہ چیزیں اس طرح سے آتی ہیں تو مجھے بتائیے کل کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو کیا یہ تمام سیاسی لیڈر میٹنگ کریں گے؟ بلاول بھٹو نے کل بات کی ہے کہ جب شیخ رشید ہوں گے تو ہم نہیں جائیں گے میٹنگ. تو اب یہ تو جو مقصد جو اس کا ہوا تھا میٹنگ کا، وہ کسی نے اور نے تو بات آ کے نہیں کی تھی کہ وہاں میٹنگ یہ ہوئی تھی. اگر وہاں پہ اس قسم کی سیاسی باتیں ہوئی تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں، غلط طریقہ ہے کہ آپ جا کے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے ان تمام چیزوں کو کریں جو کہ سیاسی مسئلے ہوتے ہیں. نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے.